یعنی وہ یہ مارک ٹوین کہہ رہا ہے کسی حضرت کا کلام نہیں ہے. مارک ٹوین کہہ رہا ہے جس کو آپ سارے مانتے ہیں لبرل چبرل سارے, وہ کہہ رہا ہے کہ سچا پیار جو ہے نا وہ 25 سال سے پہلے چندہ بات بھی نہ کرنا کہ تمہیں سچا پیار ہوا, کیونکہ جب آپ کی شادی کو 25 سال ہو گئے نا دین وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ کہ بھائی تم نے, کیونکہ لو مینز سیکریفائس, لو مینز committing, love means loyalty, love means اپنے سے above and beyond کرنا کسی کے لیے, یہ تو پیار ہے. تو صرف کسی کو دیکھا اور آپ امپریس ہو گئے اور آپ نے کہا واو دس از لو, مے بی اٹس ناٹ ایون. اب ایک لڑکا ہے او لیولز میں پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں او لیولز میں, بھائی ابھی میں نے اے لیولز کرنا ہے, پھر میں نے بیچلرز میں جانا ہے, پھر میں نے ماسٹرز کرنا ہے, پھر جا کے جاب کرنی ہے, تو یار میں ابھی پیار تو مجھے ابھی ہوا ہے نا, I am in love with someone and we know کہ ہارٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اس دین پر قائم رکھنا. اب او لیولز کا ایک لڑکا ہے, اس کو پیار ہو گیا ایک لڑکی کے ساتھ اور لڑکی کو بھی اس سے پیار ہوا ہے. Now what is a person supposed to do in this kind of situation؟ آپ ذرا اس پہ کوئی روشنی ڈالیں. جیسے بھی ایک تو نا میں نے اپنا آبزرو بھی کیا اور ہماری پچھلے دنوں ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ یہ جو بہت ینگ ایج میں نا 15 16 17 18 میں ہماری نا لو کی ڈیفینیشن بڑی وہ ہوگی ہوئی عجیب سی. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ ٹرو لو از. ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ جو اٹریکشن اور جو انفیچویشن ہوتی ہے نا, اس کو ہم نا لو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. تو کبھی کبھار تو بہت ینگ ایج میں جو یہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اٹریکشن کی بیسس پہ مجھے محبت ہوگی. وہ کسی بھائی نے اسے سوال کیا کہ آپ نے جو سوال کیا نا اسی طرح انہوں نے کہا میں نے ایک لڑکی کو دیکھا مجھے اس سے محبت ہوگی, اب میں اس کو اپروچ کیسے کروں. میں نے کہا یعنی کہ اپروچ کرنے سے پہلے صرف دیکھنے ساتھ آپ کو سچی محبت ہوگی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایکسٹریم ہے نا اس کو بھی تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے. ایک سیکنڈ میں اس میں تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ کی یہ باتیں نا دانیال بھائی کو بڑی پسند آ رہی ہوگی. اس کی وجہ یہ کیونکہ یہاں پہ ڈیفینیشنز کی بات ہو رہی ہے, جس طرح وہاں پہ جا رہا ہے نا آج کل انٹرسیکس کیا ہوتا ہے, تو خنسا کیا ہوتا ہے, تو ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے. تو یہ تو آپ نے کہا نا کہ ایک ہوتا ہے لو, ایک ہوتا ہے انفیچویشن, ایک ہوتا ہے کرش, ایک ہوتا ہے لسٹ, سو مینی ڈفرنٹ ورڈز آؤٹ دیئر. تو آپ نے کہا کہ ایک تو آپ نے بات بتائی کہ مطلب جب آپ کہتے ہو کہ جی مجھے سچا پیار ہو گیا, مے بی اٹس ناٹ سچا پیار. ایز اے میٹر آف فیکٹ مارک ٹوین جو ہے نا وہ کہا کرتا تھا کہ لو سیمس ٹو بی دا سوئفٹسٹ بٹ اٹ از دا سلوسٹ آف آل گروتھس. اینڈ ہی سیڈ, یہ میں نے نہیں کہا, کسی مفتی صاحب نے نہیں کہا, ہی سیڈ نو مین اور وومن نوز واٹ ٹرو لو از until they have been married for a quarter of a century. یعنی وہ یہ مارک ٹوین کہہ رہا ہے کسی حضرت کا کلام نہیں ہے. مارک ٹوین کہہ رہا ہے جس کو آپ سارے مانتے ہیں لبرل چبرل سارے, وہ کہہ رہا ہے کہ سچا پیار جو ہے نا وہ 25 سال سے پہلے چندہ بات بھی نہ کرنا کہ تمہیں سچا پیار ہوا ہے, کیونکہ جب آپ کی شادی کو 25 سال ہو گئے نا دین وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ کہ بھائی تم نے, کیونکہ لو مینز سیکریفائس, لو مینز committing, love means loyalty, love means اپنے سے above and beyond کرنا کسی کے لیے, یہ تو پیار ہے. تو صرف کسی کو دیکھا اور آپ امپریس ہو گئے اور آپ نے کہا واو دس از لو, مے بی اٹس ناٹ. ایون ابن القیم جب ایکسپلین کرتے ہیں نا لو کی اسٹیجز کتاب میں, تو ان کا ہائیسٹ فارم آف لو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اور انہوں نے جو اسٹیجز بتائی ہوئی ہیں نا, تو مطلب چوتھی پانچویں اسٹیج میں آ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ یو آر ولنگ ٹو سیکریفائز, پھر اس سے اگلی اسٹیج ہے آپ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو, اور ہائیسٹ فارم آف لو یہ کہ آپ اپنا سر بھی اب سجدے میں اللہ تعالیٰ کے لیے گزاریں. سو یو ڈونٹ ڈو دیٹ فار اینی ادر ہیومن بینگ, اینڈ دیٹ کمز فرام انر, کہ اب آپ مطلب اگلے کے لیے نا بالکل ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. اور ہمارے لیے ہائیسٹ فارم آف لو صرف اللہ کے لیے. اور وہ جو آپ نے بات کی جو لو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے. سو آپ شادی کرتے ہیں کسی کے ساتھ, یو وداؤٹ میٹنگ سم ون, وداؤٹ سیکریفائزنگ فار سم ون, یہ لو کی ایکچوئل لو کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. اچھا ایک چیز تھوڑی سی میں آپ ہی کے فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہ ہائیسٹ فارم آف لو از ورشپ, رائٹ, یعنی جو ہائیسٹ مقام ہے, یعنی پیار کا جو سب سے nth مقام ہے نا عبادت, وہ کہ آپ عبادت کر لو. نا آن دی ادر سائڈ آپ نے پتا ہوگا, یعنی ہم اپنے دور زمانے جاہلیت میں نا بہت سارے انڈین گانے چھانے, ان کے اندر نا یہ عبادت کا لفظ کہ تیری پوجا کی ہے, تیری عبادت کی ہے, تیرے آگے سجدے کروں فلاں کروں, یعنی یہ وہ ایگزیجریشن کرتے ہیں نا. پوئٹس کا کام کیا ہوتا ہے, غزل لکھنے والے, پوئٹری لکھنے والے, وہ ایگزیجریٹ اتنا کرتے ہیں کہ وہ پوجا, سجدہ, بندگی, عبادت یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور آپ دیکھو کہ although ہمارا فار ایگزامپل ہمارے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جن کو بہت لوگ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فار ایگزامپل لیورپول ہے, اسٹیون جیرارڈ اگر آ رہا ہے پچ پہ, یو ول فائنڈ کہ پیپل آر ڈوئنگ دس, رائٹ. یہ اب میسی کے لیے ویری کامن تھنگ, یا دے ول پورا اسٹیڈیم کر رہا ہوتا ہے, پورا اسٹیڈیم میسی کے لیے کرے گا, کرسٹیانو رونالڈو کے لیے کرے گا, دے آر ایکچولی باؤنگ بفور ہم. ابھی کہتے ہیں نا, اب ایکچولی میں 2 ایگزامپل ہیں اس کی. میراڈونا جو تھا اس کا ٹائٹل ہی اس کو بولتے ہی گاڈ تھے, ٹھیک ہے. ٹینڈولکر, سچن ٹینڈولکر جو تھا, اس کی ایکچولی میں آپ کو پتا ہے انڈیا کے کچھ حصے میں بت بنائے ہوئے, ٹینڈولکر کی شکل کے بت بنائے, اس کی پوجا ہوتی تھی, مطلب پرانے, اب تو نہیں شاید ہوتی ہو لیکن جب وہ کھیلتا تھا اس ٹائم پر. سو یہ
آف ہائیسٹ فارم آف وہ اتنے پاگل ہو جانا کہ وہاں چلے جانا. تو جو آپ نے کہا نا ہماری ہائیسٹ فارم آف لو اللہ کے لیے ہے اور وہ عبادت کی شکل میں نظر آتی ہے. ہم لوگ انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ ہونا, اور اگین جب اللہ کی محبت ٹاپ پہ ہوتی ہے نا, دیٹ مینس دیٹ یو وانٹ ٹو, عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری سے آپ باہر جاؤ گے نہیں. سو یو لو جو اللہ تعالیٰ. اس کے بعد کیا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سو آپ آٹومیٹکلی اگر آپ کسی لڑکی کے عشق میں اتنے زیادہ اپنے آپ کو کر دیں گے نا, تو یو ول ڈو واٹ شی سیز اور یو ول ڈو واٹ ہی سیز, ادھر وے. سو آٹومیٹکلی آپ اسلام کی باؤنڈریز کو توڑنا شروع کر دیجیے. تو آپ نے خیر جو ایکچوئل سوال تھا کہ اپروچ کیسے کیا جائے, اگر آپ کو واقعی چلو جی کوٹ آن کوٹ سچی محبت ہو گئی ہے, یو تھوڑے سے آپ میچور ہو گئے ہیں, کچھ ٹائم گزر گیا, آئی تھنک دا بیسٹ ہے اس بجائے لڑکی کو اپروچ کرنے کے اس کے والد کو اپروچ کریں, پہلے اپنے پیرنٹس کو اپروچ کریں, اسے کہیں یار دس از اے سینیریو, آپ جا کے ان کے پیرنٹس سے بات کریں. اور دوسرا جو فائنینشیل والی چیز ہے وہ آپ نے جو مرد ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. ناؤ اٹ ویریز فرام فیملی ٹو فیملی ڈائنامکس. کیا ہے, کیا وہ لڑکی جو آ رہی ہے اپنے گھر سے اٹھ کے, جو از شی آلسو ولنگ کہ ہاں یار ابھی تو مجھے پتہ ہے یہ لڑکا جو ہے یہ کچھ خاص کماتا تو نہیں ہے, تو میں نے روٹی 2 وقت کی روٹی پہ گزارا کرنا ہوگا, فی الحال کوئی پارٹی ماحول نہیں شروع ہو جائے گا جو میرے اپنے گھر میں. نہیں, اے لیول میں اس کی شادی ہو تو نہیں سکتی ویسے وہ بھی معاشرہ بنا ہوا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نا, مجھے خبر آئی تھی کچھ عرصہ پہلے, وہ جو ایک 17 ایئر کا لڑکا تھا اس نے 18 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی اور سم تھنگ لائک دیٹ, رائٹ. تو اس طرح کی ایگزامپلس ہیں. لیکن چلیں اگر وہ نہ بھی ہو نا اس طرف اتنا آپ جلدی نہ بھی کریں, تو کم از کم نا آپ اپنے اگر پیرنٹس کو انوالو کر لیتے ہو نا, تو کیا ہوتا ہے کہ بات ہو جاتی ہے اور آپ کائنڈ آف مینٹلی سکون میں ہوتے ہو کہ یار میری فیملی کی نا ان سے بات چل رہی ہے, تو پھر آپ ٹینشن نہیں لیتے, پھر آپ پڑھائی پہ توجہ دیتے ہو کہ یار میری بات ہوئی, اب مجھے کوئی خود سے وہ پیار کی پینگے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, دیر از سم تھنگ ہیپننگ, بیک اینڈ پہ کام چل رہا ہے, الحمد للہ اچھی بات ہے, تو مجھے اپنا فوکس کرنا چاہیے. بلکہ زور زیادہ ہو تو نکاح کی ضرورت. ایگزیکٹلی میں یہ کہنے لگا تھا, کچھ کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے, او لیول سے بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے 15-16, لیکن 18-19 سال میں اگر کچھ لوگ آج کل لوگ کمانا بھی شروع کر دیتے سائڈ انکم. میں انفیکٹ 1-2 لڑکوں کو جانتا بھی ہوں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, ڈوئنگ ادر اسٹف, ساتھ پارٹ ٹائم جابس کر کے کما رہے ہیں, سائڈ ہسلز ہوتے ہیں نا. ہاں سائڈ ہسلز وغیرہ. تو اس میں یہ بھی کیس آ جاتا ہے کہ آپ ماں باپ دونوں اگر ایگری ہو جاتے ہیں, لیٹ سے ان کے ماں باپ بھی اندر ماں بھی دونوں کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے رشتہ ٹھیک لگ رہا ہے, تو نکاح کر لیں. نکاح کر کے رخصتی کا ٹائم سال لے لیں, 1.5 سال, اور اس میں پلان آؤٹ کر لیں کہ یار اچھا شادی کے بعد یہ کس طرح رہیں گے اکٹھے, فائنینشلی کس طرح چیزیں مینیج ہوں گی, لڑکے نے کیا کرنا ہے, لڑکی کیا کرے گی, پڑھائی بلا بلا, وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے آپ لوگ پھر اس کو چلائیں. بٹ اوبیسلی اس میں اگر خدا نہ خاصا پیرنٹس نہ کر دیں, دین آپ کے پاس پھر یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ بغاوت کر جائیں اور کہیں نہیں میں تو ملوں گا.